السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين۔ آج یہ پورا ہی خطبہ نبوی یہاں ممبر پر پڑھا گیا، بلکہ اسی سے خطبہ جمعہ کا آغاز کیا گیا۔ اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ 4 آیات پڑھی جاتی ہیں، آل عمران، نساء اور پھر 2 الاحزاب کی، تو ان میں اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کو، ہر شر سے بچنے، ہر خیر کے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جہاں فرائض کا حکم ہے وہ فرض ہے، اور جہاں محرمات سے بچنے کا حکم ہے وہ بھی لازم ہے۔ تقوی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرائض آپ نہ چھوڑیں اور اللہ کے حرام کردہ کاموں کو نہ چھیڑیں۔ اور پھر تقوی سے متعلق ایک فرمان کا مفہوم بیان کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ البتہ تحقیق یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں آپ سے پہلے آسمانی کتابیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے عطا ہوئیں، یعنی سابقہ اہل کتاب، انہیں اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم یہی تاکید کرتے ہیں، یہی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کا تقویٰ کو لازمی طور پر اختیار کریں۔ اور امام صاحب نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے اولین اور آخرین کے لیے، لہذا تقویٰ اپنائیں۔ اگر آپ لوگوں سے سوال کیا جائے کہ پورے خطبے کا لب لباب کیا تھا، خلاصہ کیا تھا، تو جواب آپ یہ دیں گے کہ 2 چیزیں۔ غیر بات ہے، یہ جو ایک سیلاب کی خس و خاشاک کی طرح امت ہے، امت مرحومہ، اس سے اس کے علاوہ تو کوئی بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ استغفار، ریپینٹ ٹو اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یہ تو شروع میں۔ اور دوسری جو بات بتائی گئی وہ دعا، کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا، التجا، کیونکہ یہی بے بسوں اور مظلوموں کا ہے کیا، آخر کار اور پہلے بھی صلاح۔ اس سلسلے میں کئی قرآنی آیات کوٹ کی گئیں، اور اسی طریقے سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جس کا تعلق دعائی کے ساتھ ہے، اور دعا پر اعتماد کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ تو جہاں تک ان قرآنی آیات وغیرہ کا تعلق ہے، تو ان میں جب اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا، جیسے کہا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے اولین و آخرین کے لیے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اپنائیں۔ اس میں شک نہیں کہ قبولیت دعا کے لیے بنیادی شرط کیا ہے، تقوی، اور تقوی ہی کا ایک تقاضا ہوتا ہے عقل حلال اور کسب حلال وغیرہ۔ اور اس میں ذکر کیا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میدان میں اترنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے بار الہ، اگر یہ جو
اہل ایمان کے چند لوگ ہیں، یہ آج مار ڈالے گئے تو قیامت تک پھر تیری روح زمین کے اوپر عبادت نہیں ہو سکے گی۔ پیچھے سے حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ سے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے اللہ وہ عہد جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کو پورا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی کہ اگر یہ ہم مٹھی بھر جو چند لوگ ہیں موحدین یا اہل ایمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہاں پر، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت یا تیری توحید پر عمل کرنے والے اس روئے زمین پر نہیں ہوں گے۔ پیچھے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیونکہ ردائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر چکی تھی، اسے اٹھا کر شانوں پر رکھا اور اس کے بعد کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا آپ اٹھیے اور آپ کی دعا قبول کرے گا اللہ، اور آپ کے ساتھ جو عہد ہے وہ پورا کرے گا۔ مقصد خطیب کا یہ تھا کہ آپ بطور مسلمان جو آپ کے کرنے کے کام ہیں وہ کام کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے توبہ، اور جیسے کہ حضرت عباس کی طرف منسوب کیا گیا ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اثر کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے وہ گناہوں اور ذنوب اور معاصی کی وجہ سے، اور جب بھی کوئی مصیبت ٹلی ہے وہ توبہ، رجوع اللہ اور استغفار کے نتیجے میں، تو لہذا خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور مخبتین اور منیبین اللہ بن کر طائب ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کثرت سے استغفار کریں۔ پھر دوسرا حصہ یہی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا، کیونکہ ہر کمزور، بے بس اور مجبور کا ہتھیار دعا ہے۔ اور آپ اگر پوری تاریخ کو دیکھیں، ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشکل ترین حالات میں اللہ رب العالمین سے دعا کی جب سامنے سمندر اور پیچھے دشمن تھا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے صالحین کی سیرت کو دیکھیں گے تو اس میں جب آدمی اور کچھ بھی کرنے کے اس میں پوزیشن میں نہ ہو تو دعا سب سے بڑا سہارا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مظلوموں، بے کسوں اور اسی طرح کے بے بس لوگوں کی مدد اور نصرت کے لیے دعا کی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، کیونکہ یہ بنیادی پہلی شرط ہے تقوی کی۔ اگر آدمی نماز ہی نہیں پڑھے گا تو پھر اس کی دعاؤں میں کیا اثر، یا اس کی مطلب استغفار کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی ایمان کا جو پہلا تقاضا ہے توحید کا، 5 وقتہ صلاۃ یا 5 وقتہ نماز پنجگانے کی پابندی نہ کرے، اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ امام صاحب نے کہا کہ فجر کی نماز میں پابندی کریں، پھر نمازوں میں اور سجدوں میں یا رات کے قیام میں اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، اور آخر میں خطبے کے اختتام پر اہل غزہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو جو اس وقت قسم فرسی کے عالم میں ہیں، جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، جو مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور تائید فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آج رات مغرب بعد دعوی میں ملاقات ہوتی ہے، اور پھر دوسرے جمعے ہی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على النبي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔